شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور اسی لائق بھی کہ وہ بخشے۔ بسم اللہ اول و آخر، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سورہ مدثر کا ترجمہ اور ریکارڈنگ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ والسلام۔